امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے بعد جہاں ریپبلکنز اس بات پر مایوس ہیں کہ انہیں وہ زبردست کامیابی نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہے تھے، ڈیموکریٹس اس لیے اطمینان میں ہیں کہ تجزیہ کاروں کے اندازوں کے برعکس انہیں سینٹ میں ایک سیٹ سے برتری حاصل ہے۔ اس وقت تک کے نتائج کے مطابق دونوں پارٹیز کی کارکردگی کیسی رہی اور مزید کتنے نتائج باقی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ صبا، آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا۔ اس وقت ہاؤس کی کیا صورتحال ہے، کون لیڈ کر رہا ہے اور کس کے چانسز ہیں کہ وہ ٹیک اپ کر سکے ہاؤس کو؟ اچھا اسد، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ الیکشن انتہائی انپریڈکٹیبل، غیر متوقع رہا ہے اور بہت سے اندازے اور پولز ہم نے غلط ثابت ہوتے دیکھے ہیں۔ حالانکہ ڈیموکریٹس کی کارکردگی کہیں زیادہ بہتر رہی ہے توقع سے، لیکن اس کے باوجود ہاؤس کا کنٹرول کس سمت میں جا رہا ہے وہ اب تھوڑا واضح ہوتے نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ ہاؤس سے قریب تر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپبلکنز کو اس وقت صرف ایک سیٹ مزید درکار ہے ہاؤس کا کنٹرول جیتنے کے لیے، اور جو ڈیموکریٹس ہیں انہیں 12 سیٹس درکار ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہاؤس کی 435 نشستیں ہیں جن میں سے کسی بھی پارٹی کو 218 چاہیے ہوتی ہیں لیڈ کے لیے۔ اچھا، اب ہم بات کریں اگر کہ اس وقت جو سیٹس جن پہ نتائج آنے باقی ہیں، تو 14 سیٹس ہیں جن پہ ابھی نتائج آنا باقی ہیں۔ ایریزونا میں 2 سیٹس تھیں جن پہ نتائج آنا باقی تھے، ان پہ نتائج آئے ہیں اور ریپبلکنز کو وہاں پہ برتری ملی ہے، یعنی کہ وہ 2 سیٹس انہوں نے وہاں سے جیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کولوراڈو کو، جہاں کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے، تو ساؤتھ میں جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ریپبلکن لورن بوبارٹ کو ایڈم فرش جو کہ ڈیموکریٹ ہیں ان پہ سبقت حاصل ہے، اور اگر ہم ڈینور جو کہ نارتھ میں سیٹ ہے کولوراڈو میں، وہاں پہ ڈیموکریٹس لیڈ کر رہے ہیں۔ 2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہیں الاسکا اور مین، اور کیلیفورنیا میں 10 نشستوں پہ ابھی انتخاب کے نتائج آنا باقی ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹاس اپس میں کون کون سی سیٹس ہیں؟ ٹاس اپس میں یہی کہوں گی کہ کولوراڈو، مین and Alaska as well, right. and anything can happen in California too. California میں کچھ سیٹس ہیں جو کہ ٹاس اپ میں نہیں آتی، جیسے ایمی بیرا کیلیفورنیا میں سیکرامنٹو سے جو ان کی سیٹ ہے، وہاں بس یہ کہ سلو ووٹ کاؤنٹنگ ہے، اس وجہ سے وہ پھنسی ہوئی ہے سیٹ وہاں پہ، لیکن ادروائز اٹس ناٹ اے کلوز کال، اٹس جسٹ کاؤنٹنگ ہے جتنے دن لگیں گی۔ تو کب تک ہماری اپنی آڈینس جو ہے وہ یہ دیکھ سکے گی کہ ریزلٹس فائنل ہو گئے ہیں؟ اور سینٹ پہ ہم جاتے ہیں، ہاؤس کے ریزلٹس کب تک آپ کو لگتا ہے فائنل ہو جائیں گے؟ So that's hard to predict because they are still counting mail-in ballots, but I think it seems like کہ ہمیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ ہاؤس کس کو جا رہا ہے، کنٹرول کس کو جا رہا ہے، کیونکہ صرف 8 سیٹ سے ریپبلکنز دور ہیں جبکہ ڈیموکریٹس کو 12 سیٹیں چاہیے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ ریپبلکنز کو ریپبلکنز کے پاس جا سکتا ہے۔ تو سینٹ کی کیا سچویشن ہے؟ سینٹ میں تو اس وقت جو ہے وہ اپیرنٹلی میجورٹی ڈیموکریٹس کی بن رہی ہے اور ایک سیٹ ابھی باقی ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جاتی لگتی ہے؟ اچھا، تو ہم بات کرتے ہیں سینٹ کی۔ نیواڈا کی جو کیتھرین کورٹیز میسٹو ہیں، انہوں نے سینٹ کی دوڑ میں ڈیموکریٹس کو لیڈ دے دی ہے، تو وہ میجورٹی ان کے پاس ہے اس وقت، لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ ابھی ایک پہ الیکشن باقی ہے، تو وہ جو رن آف ہے جورجیا کی، وہاں پہ 6 دسمبر کو الیکشن ہونا ہے۔ اگر وہ سیٹ ڈیموکریٹس کو جاتی ہے تو ڈیموکریٹس کی میجورٹی برقرار رہے گی، لیکن اگر وہ سیٹ ریپبلکنس کو چلے جاتی ہے تو اٹ وڈ بی سینٹ میں 50-50 پارٹی اسپلٹ۔ تو ایسی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ کا ووٹ ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کو میجورٹی دیتا ہے، اور ان دیٹ کیس ہم دیکھیں گے کہ چیمبر کا جو سینٹ کے چیمبر کا کنٹرول ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کی پارٹی یعنی ڈیموکریٹس کے پاس جائے گا، تو اٹ سیمس لائک کہ سینٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو جاتا نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ صبا، بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن بنتی نظر آتی ہے انتخابات کے بعد، اور کافی پروجیکشنز جو تھیں وہ تو کم از کم بہتر اسی ڈائریکشن میں ہمیں نظر نہیں آئیں جس طرح سے پروجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے۔